الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وخاتم النبیین والمبعوث رحمة للعالمین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وبعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ سورۃ البقرہ جز الف لام میم۔ سورہ بقرہ کی یہ آیت نمبر 58 اور 59 ہے۔ اس سے پہلی مجلس میں آیت نمبر 57 کے بارے میں ہم نے کچھ عرض کیا تھا۔ اب اس صورت میں اس آیت جو پہلی ہے اس میں اللہ تعالی بنی اسرائیل پر 10ویں انعام کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، اور وہ کیا ہے کہ اللہ نے ان کے لیے بیت المقدس میں داخل ہونا آسان کر دیا۔ یہ بہت بڑی نعمت، ورنہ یہ مقام تیہ میں ہی گم رہتے 40 سنہ 40 سال تک رہے، مگر ان کی نافرمانیوں اور نعمت بردازیوں کے باوجود اللہ تبارک و تعالی نے ان پر یہ انعام کیا کیا۔ اور جب ہم نے ان کو کہا کہ تم اس بستی میں داخل ہو جاؤ، ہماری جو ترتیب ہے وہ دراصل یہ ہے کہ ہم آیت کی تشریح، تفسیر، ترجمے سے پہلے آپ کو یہ بات یاد دلائیں کہ آپ اپنے گھر میں، دفتر میں جہاں بیٹھے ہوئے ہیں، پہلا پارہ سورہ بقرہ اس کی آیت نمبر 58 اور 59 کو ہمارے ساتھ پڑھ لیں، اور صحیح قراءت اور ادائیگی اس پہ ہم پریکٹس کر لیں۔ تو اس میں یہاں سے آغاز ہو رہا ہے وَإِذْ قُلْنَا، اذ ذال سے، زائے نہیں، اذ نہیں کہنا، قلنا نہیں کہنا، قاف ہے، ادخلوا، خا ہے، یہ ہا نہیں، ہادہی یہ ہا ہے جو حلق کے اقصا سے نکلتی ہے، ہادہی القریۃ، قاف قریہ نہیں کہنا۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اگر آپ میرے ساتھ اس کو ملاحظہ کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ بہت سے مقامات پہ آپ کی تصحیح خود بخود سننے سے اور ملاحظہ کرنے سے ہو جائے گی۔ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، حیث، ہا، پھر اس کے بعد یا، پھر ثا، حیث، ہا کو بھی اس کے مخرج سے، اور ثا جیسے لال، ان دونوں کا ایک ہی مخرج ہے، یہ ثا ہے، سین نہیں۔ حیث شئتم، یہ شین کے بعد حمزہ ہے، شئتم، رغداً، وادخلوا الباب سجدا وقولوا، قاف کا خیال رکھیں، قولوا حطہ،
پہلے ہا پھر طا حطہ نغفر لکم خطایاکم، خا پھر طا، خطایاکم نہیں کہنا، تا نہیں ہے یہ۔ اہتمام کریں میرے عزیز دوستو ان چیزوں کا، اللہ کا کلام ہے، جب اس کی ہم صحیح ادائیگی کریں گے تو اس پہ اللہ تعالیٰ اجر بھی دیں گے، اللہ تعالیٰ نورانیت عطا فرمائیں گے اور آپ کی قرات میں خوب برکت ہوگی۔ وَسَنَزِيدُ، یہ آ گئی زائے، وَسَنَزِيدُ، زید یہ زائے، میم کے بعد ہا، وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، یہ 58 نمبر آیت ختم ہوئی۔ آگے ہے فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، یہ وا ہے، وا، اس کو ظلموا نہیں کہنا، زا نہیں بنانا اس کو، وا، قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، قیلا، قیلا نہیں کہنا، فَأَنزَلْنَا، یہ ضائع ہے، عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، پھر وہی گا، رِجْزًا، یہ ضائع ہے، مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ اللہ کا شکر ہے کہ اگر آپ لوگ اہتمام سے اس کو سنیں گے تو انشاءاللہ بہت بہتر ہو جائے گا آپ کا پڑھنا۔ اب آپ اس کا آسان سا ترجمہ بھی سن لیں۔ باری تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، اور جب ہم نے کہا تم اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور جہاں سے چاہو خوب کھاؤ، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، مگر دروازے سے داخل ہونا اور وہ بھی سجدہ کرتے ہوئے۔ یہ دیکھیں اس فعل کا اللہ نے انہیں حکم دیا، کیا فعل ہے؟ سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا۔ وَقُولُوا، اور ایک کلمہ بھی کہنا ساتھ، وہ کیا ہے؟ حطہ، توبہ، یہ کہتے جانا، توبہ توبہ، اور سجدہ کرتے ہوئے۔ کیا ہوگا اس کا فائدہ؟ نغفر لکم خطایاکم، ہم بخش دیں گے تمہاری غلطیاں، وسنزید المحسنین، اور احسان کرنے والوں کو مزید عطا کریں گے۔ یہ پہلی آیت، اس میں حکم ہے ایک فعل کا اور ایک قول کا، وہ بعد میں ہم بتاتے ہیں۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ ان یہود نے فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، جو کہا گیا تھا یہ کہنا ہے اس کو بدل دیا۔ اللہ کی طرف سے جو قول کہا جائے اس کو اسی طرح کہنا ضروری ہے بندوں کے لیے، مگر انہوں نے بدل دیا۔ یہ بھی ہم بتاتے ہیں کس سے بدلا۔ تو پھر اللہ فرماتے ہیں تو پھر ہم نے ظالموں پر آسمانی آفت نازل کی، عذاب نازل، اور وہ بھی اس لیے بما کانوا یفسقون، کہ وہ اللہ کی حکم عدولی کرتے تھے۔ تو جو اللہ کی حکم عدولی کریں پھر اللہ کی طرف سے ان پہ پکڑ آنا، یہ اللہ کا حق ہے۔ تو اس آیت میں اللہ نے جو پہلی ہے 10ویں انعام کا ذکر کیا، اس سے پہلے ہم 9 انعامات کی طرف اشارہ کر چکے ہیں، اور وہ یہ ہے جس طرح کے مفسرین نے لکھا ہے، حافظ ابن کثیر نے، کہ اس آیت میں قریہ
ادخلوا هذه القریہ، اس بستی میں جاؤ، اس قریہ سے مراد بیت المقدس ہے۔ اور یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب بنی اسرائیل 40 سال تک میدان تیہ میں پھرتے رہے، بھٹکتے رہے، کوئی منزل نہ پائی، اور وہیں پہ اللہ نے ان پہ ابر نازل کیا، اور وہیں پہ اللہ نے من و سلوہ نازل کیا۔ یہ 2 نعمتیں تھیں، ایک بھی نہیں۔ بہرحال اب اللہ کی بڑی نعمت یہ تھی کہ بستی میں داخل ہو جاؤ، اور اللہ نے ان کے لیے بیت المقدس میں داخل ہونا آسان کر دیا۔ جہاں سے کہا تھا داخل ہو اور ان سے جنگ کرو، عمالقہ سے جو قابل ہیں، تو انہوں نے موسیٰ کو کہا کہ تو اور تیرا رب جائے۔ اب اللہ نے ان کے لیے آسان فرما دیا۔ اس بستی کو اللہ نے مقہور کر دیا ان کے سامنے۔ تو ابن کثیر کہتے ہیں کہ جب بنی اسرائیل میدان تیہ میں 40 سال پھرتے رہے تو یوشع بن نون علیہ السلام کی معیت میں یہ نکلے، اور جمعہ کی شام کو بیت المقدس فتح ہو گیا۔ یہ بھی دیکھیں اللہ کا کتنا بڑا انعام ہے کہ قابض قوم کو اللہ نے مقہور کر دیا، مفتوح کر دیا، اور ان کے لیے اس کے دروازے کھول دیے۔ بلکہ یہ بھی مفسرین نے لکھا ہے کہ کچھ دیر کے لیے سورج روکا گیا، یہاں تک کہ یوشع ابن نون علیہ السلام کو فتح حاصل ہو گئی۔ تو اس وقت یہ حکم ہوا کہ تم اس شہر کے دروازے سے داخل ہونا، اور سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، اور یہ کہتے ہوئے داخل ہونا کہ یا اللہ ہماری توبہ، ہماری توبہ، ہماری توبہ۔ اب آپ دیکھیں کہ انہوں نے کیا کیا۔ اب اللہ تعالیٰ اگر اپنے انبیاء کو فتح دیتا ہے، نصرت دیتا ہے، ان پہ اللہ اپنی مدد خصوصی نازل کرتا ہے، تو پھر ان کو حکم یہی ہوتا ہے کیا؟ جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مکہ پہ حکم ہوا، کیا؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ۔ اے نبی اکرم، جب اللہ کی نصرت اور فتح آ جائے اور لوگ فوج در فوج تمہارے دین میں داخل ہوں، تو کیا کریں؟ فسبح بحمد رب، اپنے رب کی تعریف کی تسبیح کریں، واستغفر، اور بخشش مانگیں۔ تو یہی حکم اللہ نے انہیں بھی دیا، کیا؟ کہ دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے اور توبہ مانگتے ہوئے داخل ہونا۔ جیسے ہم نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے وقت انتہائی خشوع میں تھے، خضوع میں تھے، تواضع میں تھے، تذلل کے آثار آپ پر اور آپ کے اصحاب پر نمایاں تھے۔ اللہ اکبر۔ پھر آپ نے نوافل ادا کی، تو اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اس کی نصرت ملنے کے بعد کیا کرنا چاہیے؟ اس کی حمد کی تسبیح، اس کے لیے شکرانے کی نماز، اور اس کے ساتھ توبہ 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 حتتن۔ اب ان لوگوں نے کیا کیا، یہ بات دیکھنے والی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم نے یہ کہنا ہے حتہ، کیا فائدہ ہوگا؟ نغفر لکم خطایاکم، تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے، وسنزید المحسنین، اور جو لوگ نیکوکار ہیں تم میں احسان کرنے والے ہیں، سارے ہی کوئی برے نہیں، تو ان کو اللہ اور زیادہ دیں گے۔
یہ اللہ کا قاعدہ ہے۔ فبدل الذین ظلموا، اب دیکھو کہ انہوں نے کیا کیا، ان میں سے جو لوگ ظالم تھے، سب نے نہیں بلکہ ظلم کرنے والوں نے کیا کیا، جو قول، جو کلمہ، جو لفظ سے کھلایا گیا تھا اس کو تبدیل کر دیا۔ یاد رکھیں کہ بعض مقامات پر جو الفاظ شارع کی طرف سے کہے جائیں، جیسے آذان ہے، جیسے کہ رکوع کی تسبیحات ہیں، سجدے کی تسبیحات ہیں، تشہد پر بیٹھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدح اور ثنا ہے اور رسول اللہ پہ درود ہے، تو یہ مقامات ایسے ہوتے ہیں کہ بندوں کو اپنی طرف سے وہی کہنا چاہیے جو منقول ہو، جو ماثور ہو، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو ایسے مواقع پہ یہ روح عبادت کے خلاف ہے کہ آپ اپنی طرف سے الفاظ بنا لیں۔ تو انہیں کیا کہا گا، قولوا حطہ، کہ تم نے حطہ کہنا ہے۔ اب انہوں نے کیا کیا، ظالموں نے سجدے کی بجائے وہ الٹے داخل ہوئے، جسے سرین پہ داخل ہونا کہتے ہیں، اور اس کلمے کی بجائے، حطۃ کی بجائے کہنے لگے حبۃ۔ اب آپ دیکھیں، فی شعرۃ، یعنی اس کا معنی ہوتا ہے گیہوں کا دانہ، یعنی مقصد یہ ہے کہ انہوں نے ایک بامعنی لفظ کو، ایک کلمہ تعبد کو جو شاعر نے انہیں سکھایا تھا کہ یہ کہنا ہے۔ یاد رکھیں آپ بھی کہ جن مواقع پہ شاعر کی طرف سے کوئی تعلیم ہو اس میں تبدیل کی گنجائش نہیں ہوتی۔ انہوں نے اس کی جگہ دوسرا بے معنی لفظ لے آئے، حطۃ کی بجائے حبۃ فی شعرۃ، اور یہ بے معنی کلمہ تھا، بے موقع کلمہ تھا، اس کا کوئی جوڑ ہی نہیں تھا تواضع، توبہ اور انکساری کے ساتھ۔ تو یہ تمسخر تھا ان کا اللہ کی بتائی ہوئی کلمے کے ساتھ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب انہوں نے یہ کیا تو پھر اللہ کی طرف سے کیا ہوا، یہ بھی بات سننے والی ہے۔ فرمایا اللہ نے فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، پھر اللہ کا انتخاب دیکھیں، اللہ کی ذات ہر فرد کے ہر فعل، قول، سانسوں تک اللہ کو علم ہے، تو اللہ نے ان سے چھانٹ لیے وہ لوگ جو ظالم تھے، یعنی عذاب پوری قوم پہ نہیں نازل فرمایا، صرف ان لوگوں پہ جنہوں نے یہ حرکت کی، سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونے کی بجائے الٹے داخل ہوئے، اور حطۃ کہنے کی بجائے اس لفظ کو بدل دیا ایک بے معنی لفظ سے۔ تو یہ لوگ تھے ظالم، اللہ کی حدود کو توڑنے والے۔ ظلم یہی ہے کہ بندہ اللہ کی حد کو توڑے، وہ فعل نہ کرے جو کرنے کے لیے کہا جائے، وہ قول اور کلمہ نہ کہے جس کو کسی خاص موقع پہ کہنے کے لیے حکم دیا جائے۔ یہ تھا ان کا کرنا، اور ان کو سزا اللہ نے کیا دی، اللہ فرماتے ہیں فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، پھر اللہ نے ظالموں پہ، یہ اس طرف اشارہ ہے کہ سب پہ نہیں، جنہوں نے یہ حرکت کی ان پہ اللہ کی طرف سے
آسمانی پکڑ نازل ہوئی، اور کس وجہ سے؟ بما کانوا یفسقون، ان کی اس حکم عدولی کی وجہ سے۔ تو میرے حضرات کرام، اس میں ہمارے لیے عبرت یہ ہے کہ ہم جو مواقع جس قول اور فعل کے لیے شارع نے مقرر کیے ہیں، ہم ان میں اپنی طرف سے تبدیلی نہ کریں، نیک نیتی سے بھی تبدیلی نہ کریں اور بدنیتی سے تو کریں ہی نہ، کیونکہ تعبد اور ذات باری تعالیٰ کی عبادت یہ ہے کہ جس موقع پہ جو قول کرنے کے لیے، کہنے کے لیے، جو فعل کرنے کے لیے کہا جائے، اسی فعل کو کیا جائے۔ جس طرح ان کی مثال کی کہ سجدے میں داخل ہونا ہے اور حتتن کہتے ہوئے داخل ہونا ہے، انہوں نے قول کو بھی اور فعل کو بھی دونوں کو بدل دیا۔ اور یہ ہمارے لیے یہاں عبرت ہے کہ اللہ کے بتائے ہوئے افعال میں ہمیں بدلنے کی اجازت نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے کہے ہوئے اقوال کو بھی ہمیں اسی طرح کہنا چاہیے جیسے اللہ نے ہم سے طلب فرمایا، اس میں بدلنے کی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ درست فہم عطا فرمائے کہ ہم اللہ کی عبادت اس داعیے سے کریں جو ہم سے مطلوب ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے بتائے ہوئے فعل کو اسی طرح کیا جائے جیسے اس نے ہمیں حکم دیا، اور اس کے بتائے ہوئے قول کو جس موقع پہ کہنے کا حکم ہے اس موقع پر اسی طرح کہا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کمال تعبد کی اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔